کی رپورٹ کو شاید مس رپورٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ایک پینک پھیلا ہے عام عوام میں، تو میرے خیال میں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے ریسورسز جو ہیں اتنے اچھے ہیں، فریش ریسورسز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ واٹر ٹیسٹنگ فیسلٹی گلگت بلتستان میں ہے، لیکن KIU میں جو لیب آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے، کس لیول کی ہے، تسلی بخش اس کی کارکردگی ہے، رپورٹ ہے، کیا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اب تک گلگت بلتستان کی ریجن کی واحد EPA سرٹیفائڈ لیب ہے، GPA نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے، تو ہم مجاز ہیں کہ ہم جتنے بھی سیمپلز آتے ہیں ان کو ہم وہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں، ایسیس کریں، اور ہمارے وہاں پہ فزیکو کیمیکل، مائکرو بایولوجیکل، منرل، ہر قسم کے، یعنی پانی کے حوالے سے جتنے قسم کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کو کچھ ایک کمرشل اسپیکٹ بھی ہے، وہاں پہ اپنے سیمپلز لوگ بھجواتے ہیں، ہم بریک ایون پہ ان کو کر کے دیتے ہیں، صرف جسٹ ہم اپنے ڈسپوزیبلز اور جو دوسرے کیمیکلز ہیں ان کا خرچ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، باقی ہم ان کو کریڈیبل رپورٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو پینے کا پانی ہے اس حوالے سے۔ ابھی گزشتہ دنوں آپ نے پوری میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ پانی، گلگت بلتستان کے پانی کو زہریلا قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ ایک پینک کی صورتحال کریٹ ہو گئی، چونکہ یہ جو موسم ہے، یہ ٹورزم سیزن جسے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں پہ ہیں، تو نہ صرف ٹورسٹ میں بلکہ لوکل جو مقامی آبادی ہے ان کے اندر بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اصل حقیقت صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں KIU پروفیسر ہیں ڈاکٹر میسور احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو KIU میں لیب ہے، واٹر لیب، اس میں واٹر کوالٹی لیب، اس کے ذمہ دار بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ رپورٹ یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی، یہ کہا گیا کہ زہریلا ہے پانی گلگت بلتستان کا، تو کس حد تک زہریلا ہے؟ آپ کی رپورٹس، آپ کی ریسرچ، ٹیسٹ کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو امیر صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں جی، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں اور ورلڈ کے سیکنڈ موسٹ فریش واٹر ریسورسز کے کسٹوڈینز ہونے کے ناطے اگر ہمیں صاف پانی اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو PCRWR کی رپورٹ ہے جو ریسنٹ، جس کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک پینک کریٹ ہوا ہے، میں نے اس رپورٹ کو بغور پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے کچھ عرصہ ہمارا بھی اس میں ہوا ہے اور میری اپنی اسٹڈیز بھی اسی حوالے سے ہیں۔ صحیح، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ PhD آپ نے کی ہے، اس پہ آپ کی واٹر کوالٹی کے اوپر؟ جی، میں نے گلگت بلتستان کے واٹر ریسورسز پہ ہی کام کیا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، پلیز۔ تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایز سچ تو کوئی زہریلا پن مجھے نظر نہیں آیا، جو انہوں نے مختلف قسم کے پیرامیٹرز کیے ہیں، اور خاص کر جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے یا زیر زمین پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اور 100% اس کو ٹاکسک قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رپورٹ میں دو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، آئرن اور ایلومینیم۔ ٹھیک ہے۔ میرے حساب سے، اور ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، لٹریچر بھی یہ کہتا ہے کہ آئرن اور ایلومینیم اتنا زیادہ ہیلتھ کنسرن ان کا نہیں ہے، اور جو انہوں نے آئرن کی مقدار دکھائی ہے مختلف علاقوں میں، میرے خیال میں اتنی ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ہمارے پاس جو پچھلے 10 سال کا جو ریکارڈ ہے اس میں آئرن جو ہے نا ود ان پرمیسیبل جو لمٹس ہیں WHO کے یا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز، اس کے اندر ہی آتے ہیں۔ یہی حال ایلومینیم کا بھی ہے۔ تو میرے خیال میں ان دو ایلیمنٹس کے، جو آئرن ایک بذات خود ایک ڈائٹری منرل بھی ہے، آپ کی باڈی کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اچھا، ان دو منرلز کو لے کے میرے خیال میں زیر زمین پانی کو زہریلا قرار دینا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اس کے پیرامیٹرز ہیں جن کے پانی میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ٹاکسک قرار دیتے ہیں، جیسے کہ کیڈمیم ہے، آرسینک سنکھیا جسے ہم کہتے ہیں، کرومیم ہے، مرکری، پارا وغیرہ ہے، گو کہ کچھ آئسولیٹڈ جگہوں میں ہے، لیکن ڈرنکنگ واٹر سورسز میں ایٹ لارج
اس میں ان کی موجودگی اتنی نہیں ہے, پرمیسیبل لمٹس میں ان کی اپنی رپورٹ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس کو شاید جیسا کہ میں نے پہلے لکھا بھی تھا کہ رپورٹ کو شاید مس رپورٹ کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ایک پینک پھیلا ہے عام عوام میں, تو میرے خیال میں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے ریسورسز جو ہیں اتنے اچھے ہیں, فریش ریسورسز, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تمام تر خرابیوں کے باوجود, خامیوں کے باوجود جو ہمارے واٹر ڈرنکنگ واٹر سپلائی سسٹم کے اندر ہیں, اس کے باوجود بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا گیا ہے. دیکھیں جی, مائکرو بایولوجیکل کنٹیمنیشن تو ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں نے یہ اپنی بات بتائی تھی کہ گلگت میں جو, یا مختلف شہروں میں گلگت بلتستان کے جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ مس مینجمنٹ یا پھر وہ جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو مائکرو بایولوجیکل کنٹیمنیشن ہے یا سورس کے پروٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ریسورسز یا سورسز اٹ سیلف جو پورٹیبل ریسورسز ہیں, خواہ وہ سپرنگز ہوں, خواہ وہ اسٹریمز ہوں, یا کوئی اور سورس ہو, انڈر گراؤنڈ واٹر سورس ہو, میرے خیال میں ان کا مقابلہ نہیں ہے. اب اسٹور کی بات آ رہی 100% کنٹیمنیٹڈ, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بگروٹ کے جو ہم نے کیے ہیں ادر دین دا مین اسٹریم جو ان کے سپرنگ سورسز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہیں ہمارے اپنی اسٹڈی کے مطابق. جی, تو میرے خیال میں مینجمنٹ زیادہ اہم ہے بنسبت یہ کہ ہم ان کو زہریلا یا ٹاکسک قرار دیں. صحیح. یہ جو ہمارے پاس گلگت بلتستان میں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, گلیشیئر میلٹ ہے, تو جو ٹربیڈیٹی یا جس کو گدلا پانی کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا یہ جو زہریلا پن کہیں بڑھ تو نہیں گیا ہے؟ ٹربیڈیٹی ایک معیار تو ہے پینے کے پانی کے لیے. وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا نیفیلومیٹک ٹربیڈیٹی یونٹ ہے, اس کا 5 سے اگر زیادہ ہو تو وہ شاید پینے کے قابل نہ ہو. لیکن اس کے بھی مختلف, اس کو کم کرنے کے بھی طریقے ہیں. آپ اس کو فلٹر کر سکتے ہیں, اس کو میکینیکل اس کی فلٹریشن ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو ہے نا, وہ اس زہریلے پن کو زیادہ کرنا یا اس کو آگمنٹ کرنا جو ہے نا, وہ میرے خیال میں اس کا کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے. ہاں, البتہ مائکرو بایولوجیکل کنٹیمنیشن کو وہ مائکروبس کو شیلڈ پرووائڈ ضرور کرتا ہے, جو ٹربیڈ واٹر ہے, سلٹ ہے, یا جو بھی اس کے اندر سسپینڈڈ مٹیریل ہے. صحیح. تو پانی کے اندر عام طور پہ کتنی طرح کے یہ جراثیم یا جو آپ کہیں کہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, جو ٹیکنیکل نام اگر کوئی؟ جی, Imarat is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of the Raj Tower. After having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town, Islamabad as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town, Islamabad, and our collective track records, alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport and its vicinity, wide roads, commercial and community centers, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And we are very excited and very thrilled to formally initiate this project. Thank you very much. جی, اگر دیکھیں پانی میں 2 قسم کی اس میں جو ہے نا وہ کنٹیمنیشن ہوتی ہے. ایک کیمیکل کنٹیمنیشن, جیسا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آئرن زیادہ ہے, ایلومینیم زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ, یا کچھ اور اگر ہیوی میٹلز اس میں ہیں جیسے کہ کیڈمیم, کرومیم, آرسینک وغیرہ ہو گیا. ایک ہوتی ہے مائکرو بایولوجیکل, جس میں مختلف قسم کے جو خاص طور پہ ہم بیکٹیریا کہتے ہیں, وہ ای کولائی ہو گیا,
फीकल एंटेरोकोकाई हो गया, इवन आपका जो टाइफाइड काज करने वाला जरासीम है सल्मोनेला वगैरह, ये इसमें मौजूद है। तो हम इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, एक बैक्टीरिया एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आए तो हम उसको ये एज्यूम करते हैं कि ये पानी जो है इसमें मुख्तलिफ और भी पैरासाइट्स भी मौजूद होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, वायरसेस भी होंगे, तो वो पीने के काबिल नहीं होता। एक स्टैंडर्ड है जो WHO ने, यूरोपियन यूनियन ने या हमारे जो है ना लोकल एजेंसीज ने मुरतब किए हैं। सही। हमें आमतौर पर किस तरह पानी को ट्रीट करना चाहिए, मतलब कोई आसान तरीका जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इंसान हैं, को इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए? उबालना चाहिए जी। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप उसको उबाल के इस्तेमाल करें। इससे जो है ना आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो रूल आउट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आप इसको जो है अगर किसी दूर सोर्स से लाएँ तो स्लो स्ट्रेन फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स हैं। उसके अलावा आप जस्ट एक आम फिल्टर भी लगाएं तो उससे आप माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को ना सिर्फ ये बल्कि टर्बिडिटी को बहुत हद तक काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये कुछ है। और हाँ, अगर आप अपने पानी से मुतमईन नहीं है, टेस्ट से आपको पता चलता है, या अगर पानी का रंग चेंज हो गया जैसे कि ब्राउन है, येलो है या इस किस्म का कोई रेडिश है, तो उसमें ये है कि जैसे कि आयरन की बात है, उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें आयरन की अहमियत ज़्यादा है या किसी और हैवी मेटल की अहमियत ज़्यादा है। तो आप उसको टेस्ट करवाएं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसके हिसाब से उसकी फिर ट्रीटमेंट है, मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो करना चाहिए। तो बेस्ट ये है कि आप पानी को जो है ना वो उबाल के इस्तेमाल करें और जो है ना उसको इस तरह वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन KIU में जो लैब आपके पास है इसके हवाले से ज़रा बताइए, किस लेवल की है, तसल्ली बख्श इसकी कारकर्दगी है, रिपोर्ट है, क्या है? जी, एक तो ये है कि मेरे ख्याल में अब तक गिलगित बल्तिस्तान की रीजन की वाहिद EPA सर्टिफाइड लैब है। GPA ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है। तो हम मजाज हैं कि हम जितने भी सैंपल्स आते हैं उनको हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करें, एसेस करें, और हमारे वहाँ पे फिजिको केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, मिनरल हर किस्म के, यानी पानी के हवाले से जितने किस्म की जो टेस्ट होते हैं जो रिक्वायर्ड हमारे पास होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कुछ एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है, वहाँ पे अपने सैंपल्स लोग भिजवाते हैं, हम ब्रेक इवन पे उनको करके देते हैं। सिर्फ जस्ट हम अपने डिस्पोजेबल्स और जो दूसरे केमिकल्स हैं उनका खर्च जो है वो हम लेते हैं, बाकी हम उनको क्रेडिबल रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ हम और जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में तो में मुख्तलिफ किस्म के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके भी गाहे बखाए हम उसको उनके सैंपल्स भी हम एसेस करते रहते हैं। फिर रिसर्च का भी एक हमारा एक सेगमेंट है, सेक्शन है, वो भी PhD और MS लेवल की रिसर्च भी पानी के हवाले से होती है वहाँ पे। सही। इस रिपोर्ट की मीडिया में जो न्यूज़ ब्रेक हुई, जिसकी वजह से हमने शुरू में जिसके ऊपर बात की कि पैनिक फैली और PCRWR की जो रिपोर्टिंग की थी ना बेसिकली, बहरहाल इसके पीछे पर्दा क्या मकासद हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस रिपोर्ट के हवाले से जो पैनिक था वो हमें इतना सच पैनिक क्रिएट करने की, उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये पानी उसी तरह है, अगरचे हम इससे एग्री करें कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की कोई ऐसी बहुत अच्छी हमारे पास अवेलेबिलिटी शायद ना हो, लेकिन जितनी भी है वो इतनी भी बुरी नहीं है। अगर मैनेजेबल है, इसको जनरलाइज करें तो मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। असल बात मसला जो है ना वो मैनेजमेंट का है। हमारे पास, मैंने शुरू में कहा कि इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं पानी के और लोग रेस्ट करते हैं हमारे पानी के रिसोर्सेज पे। जैसे PCRWR की रिपोर्ट है, तो मैं बहैसियत साइंटिस्ट जो है ना उसको चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं थ्रू जो है रिसर्च या लिटरेचर या फिर आपके हैं फैक्ट्स के थ्रू जो है ना इसको मैं डिसप्रूव या नेगेट ज़रूर करूँगा। कुछ उनके जो मेथडोलॉजी है उस पर भी मुझे मेरे काफ़ी कंसर्न्स हैं, और उनका जो सैम्पलिंग का तरीक़ाकार है, आप किसी पब्लिक फॉसेट से या किसी पब्लिक टेप से अगर आप करेंगे जिस तरह उन्होंने सैम्पलिंग की, तो मेरे ख्याल में सारे आपके सैंपल जो है ना वो कंटेमिनेशन शो करेंगे। और मेरे ख्याल में इस हवाले से भी देखना चाहिए जो लैब कंट्रोल्स हैं उन पे भी गौर करना चाहिए। जो लैब के आपके कंट्रोल्स हैं वो मेरे ख्याल में उनको जिक्र नहीं किया उन्होंने मेथडोलॉजी में, तो काफ़ी फ्लाज मौजूद हैं। तो ये एक रिसर्च ऑनगोइंग प्रोसेस है जो है ना ठीक भी हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारा जो रिसोर्सेज है ना उनको सिर्फ प्रॉपर मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रीवैम्प करना और सोर्स को प्रोटेक्ट करना है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर मसूर अहमद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।